أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان اللہ غفور رحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت نمبر 62 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اصل میں جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ان کے حکم کو ہر صورت مانتے ہیں۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلائیں تو فوراً وہ بھاگ کر آتے ہیں، اور اگر کوئی اجتماعی کام ہو تو اس میں لگ جاتے ہیں، اور اس میں اگر ان کا کوئی ذاتی کام ضروری نظر آئے جس کے لیے انہیں جانا پڑ جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے ہیں، تب وہ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما المؤمنون، بے شک وہ لوگ جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ زینہ، یہ وہ لوگ ہیں، آمنو، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، و رسول ہی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ و رسولہ، یعنی سچے مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا، اور جب وہ ہوتے ہیں، مَعَهُ، ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، یعنی کسی امر جامع کا مطلب ہے کسی اجتماعی کام میں، یعنی جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں، لم یذہبوا، تو پھر وہ چھوڑ کر نہیں جاتے، حتیٰ یستأذنوہ، حتیٰ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستأذنونک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون باللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، پس جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگیں، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، یعنی اپنے کسی ذاتی کام کے لیے، فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ ان کو ان میں سے جس کو چاہیں اجازت عطا فرما دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور جس کو اجازت طلب فرمائے، اجازت مرحمت فرما دیں تو ان کے لیے، اس کے لیے استغفار یا بخشش کی دعا بھی اللہ سے کر دیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ تو گویا اس آیت میں ارشاد ہوا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ و رسولہ، یعنی مومن، جو سچے مومن ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، جب وہ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لم یذہبوا، پھر وہ چھوڑ کر نہیں جاتے، کام کو پورا کرتے ہیں، حتیٰ یستأذنوا، حتیٰ کہ وہ
اگر کہیں جانا پڑ جائے تو اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں، یعنی حتیٰ کہ اجازت نہ لے لیں اگر کسی کام کے لیے جانا پڑ جائے۔ لم یذہبوا یعنی وہ چھوڑ کر نہیں جاتے، حتیٰ یستاذنوا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیں، یعنی اگر انہیں ضروری جانا پڑ جائے۔ ان الذین بے شک یہ لوگ یستاذنونک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین تو یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون باللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ اور جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگیں، یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اجازت مانگے لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہاں پر شانہم کا مطلب ہے ذاتی کام، لباد یعنی اگر کوئی اپنی ذاتی کام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگے لمن شئت منہم تو پھر آپ جس کو چاہیں اجازت دے دیں، یعنی اگر آپ چاہیں تو اجازت دے دیں، اگر نہ چاہیں تو نہ دیں۔ واستغفر لهم اللہ لیکن جب جس کو اجازت دے دیں تو پھر اس کے لیے استغفار بھی اللہ تعالیٰ سے کر دیں۔ ان اللہ غفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے کام جن کا تعلق سب مسلمانوں کے لیے مشترکہ طور پر ہو، یعنی اجتماعی کام جیسے جہاد ہوتا ہے یا مجلس مشاورت ہوتی ہے یا کوئی اور مشترکہ مفاد کا کام ہوتا ہے تو اس کے لیے حکم ہوا۔ تو اس لیے جیسے کبھی جمعہ عید کی نماز بھی مشترکہ ہوتی ہے، کوئی مجلس جس میں سب کو شامل ہونا ہوتا ہے تو وہ مشترکہ کوئی مشورہ لینا ہوتا ہے، تو یہ سارے معاملات جو ہے یا اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ جیسے غزوہ احزاب تھا، یعنی جس میں غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس میں خندق کھودنی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ آؤ خندق کھودو، تو سب مسلمان آ گئے کیونکہ یہ مشترکہ مفاد تھا، سب کا ذاتی کام نہیں تھا بلکہ اجتماعی کام تھا سب کے بہتری کے لیے۔ تو اس میں جو مسلمان تھے وہ ماشاءاللہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، جو ایمان کامل والے تھے، تو وہ غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کے آخر تک ساتھ رہے، انہوں نے اجازت تک نہیں مانگی۔ تو لیکن یہاں پر یہ حکم ہوا کہ اگر کوئی اجازت مانگنے کی ضرورت ہوتی تھی، جیسے اگر کسی کو ٹوائلٹ جانا ہے، کوئی اور اجازت مانگنی ہے کوئی ضروری کام کے لیے، تو کوئی اجازت مانگتا تھا تو اس کے ساتھ جو منافق ہوتا تھا نا وہ بھی بیچ میں کھسک جاتا تھا، تو اس طرح کی حالت ہوتی تھی۔ منافق جو ہے وہ اجازت نہیں مانگتے تھے، بیچ میں کھسک جاتے تھے، لیکن جو ایمان والے ہوتے تھے وہ اجازت مانگتے تھے۔ تو گویا اس آیت میں ادب سکھایا گیا ہے کہ اجتماعی کام میں شریک ہو کر اگر تمہارا کوئی ایمرجنسی پرائیویٹ کام نکل آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت جو ہے اس سے آپ لے لیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر نہ جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو اجازت چاہنے والوں کو دے دیں یا پھر آپ اجازت نہ دیں۔ اگر اجازت دے دیں تو اس کے لیے فرما دیا کہ واستغفر لهم اللہ، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کے استغفار، اس کی مغفرت، اس کی بخشش کی دعا بھی کر لیں۔ تو گویا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے آنے کی اطلاع ملی تو مدینہ منورہ کے باہر خندق کھودنے کا حکم ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ جو خندق کھودنا شروع کر دی۔ منافق آتے تھے، معمولی سا کام کر کے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، اور سچے مسلمان دل لگا کر خندق کھود رہے تھے۔ جب کسی کو بہت ضروری کام پیش آ جاتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کرتا، اجازت طلب کرتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اجازت دے دیتے، وہ اپنا کام پورا کر کے واپس آ جاتا اور پھر اپنے جو خندق کا جو کام تھا وہ اس کو کرنے میں لگ جاتا۔ تو ایسے مومنوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے کہ یہ ہیں وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ اور دیکھیں کہ جب
जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं तो फ़ौरन ही सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। जिस तरह आप देखें जिहाद के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, ये ओहद की जंग शुरू हुई। तो ये आयत यानी इसमें ये देखें इशारा एक और भी मिलता है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद की जंग के लिए बुलाया तो जिहाद के लिए, तो हज़रत हंज़ला बिन अबी अयाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे, वो उन्हीं की उसी रात शादी हुई थी। सुबह यानी ओहद की जंग शुरू हो गई। सुबह जनाबत की हालत में ही वो अभी उनको पता चला, तो वैसे ही वो इतनी यानी मोहब्बत रखते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फ़ौरन ही वो जिहाद की तरफ जंग के मैदान में पहुंच गए और वो शहीद भी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद देखा कि फ़रिश्ते हंज़ला को चांदी के तख्ते पर आसमान और ज़मीन के दरमियान पानी से गुस्ल दे रहे थे। इस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गुस्लुल मलाइका भी कहते हैं। माशा अल्लाह। तो ये देखें कितनी बड़ी बात है। तो ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान वाले लोग हैं। ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआशरे के लिए इज्तमाई काम को पसंद करते हैं, दिल लगा कर काम करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बग़ैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ते। अब ये दीन का काम जो इज्तमाई होता है उसके लिए जो अमीर या जो उस काम का इंचार्ज होता है, तो फिर उसकी इजाज़त लेनी होती है। अगर काम को कहीं ज़रूरी अपने पर्सनल काम के लिए जाना पड़े तो इजाज़त लेनी ज़रूरी होती है। तो ये लोग ऐसे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे, तो इसलिए अब जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो अब भी वो इज्तमाई काम जो होते हैं जो उम्मत के लिए, उसका भी एहतराम करते हैं। वो अदब व एहतराम और इज्तमाई काम को वो करने के लिए आ जाते हैं। और मुनाफिक जो हैं वो इसमें अगर आए भी सही तो वो बीच में से खिसक जाते हैं। तो इस तरह की हालत होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी वो ऐसे ही किया करते थे। तो दीनी काम काज में शमूलियत पर अगर जाना पड़ जाए तो अमीर मजलिस से इजाज़त लेना होगी। इसी तरह से बाज़ औक़ात इंसान का ये आजमाइश भी होती है कि जो है ना, जैसे अब कोई काम जो इज्तमाई आ पड़ता है, जिहाद पे जाना है या इस तरह, तो बंदे को फिर जाना चाहिए। और वो बंदा बाज़ औक़ात सोचता है कि क्या पता मैं चाहूँ तो मैं मर जाऊँ, लेकिन ऐसी सोच भी नहीं होनी चाहिए जो ईमान वाला होता है उसके लिए। ये तो वो मुनाफिक सोचते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी वो ऐसा ही किया करते थे। तो गोया इस आयत में अल्लाह ताला ने अदब सिखाया। और सबसे बड़ी बात जो है कि ये इसमें साथ मुनाफिकों का भी पता चल गया कि मुनाफिक जब जंग खंदक में खुदाई के काम से छुपने लगे, चुपके से अपने घरों को खिसक जाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त भी ना लेते थे। तो मग़फ़िरत की दुआ जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए करते थे जो जो इजाज़त लेके जाते थे। और ये जो है इस वजह से एक मग़फ़िरत की दुआ करते थे ताकि उनके दर्जा इख़लास में अगर कोई कमी है तो वो मग़फ़िरत से पूरी हो जाए और अल्लाह ताला उन पे करम करे, क्योंकि अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है, बख्शने वाला मेहरबान है। इसलिए माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हमें हुक्म अता फ़रमा दिया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बना लो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाए तो फिर आप उसको भी मान लो, जिस तरह के सूरह निसा में है, वमन युती रसूला फ़क़द अता अल्लाह, कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मान लिया उसने गोया अल्लाह के हुक्म को मान लिया। और फिर यही लोग होते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मान लेते हैं, वही लोग होते हैं जो ईमान वाले होते हैं और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले होते हैं। अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल फरमाए और दुनिया और आखिरत में हमें कामयाब व कामरान फरमाए। आमीन।